اسرائیل نے اسامہ بن لادن کو قتل کرنے میں امریکہ کی مدد کی۔ CIA کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے۔ دوستو، آج ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کا خفیہ نیٹ ورک موجود ہے جو امریکہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ تو ناکام ہو گیا، لیکن اسرائیل نے اسامہ بن لادن کا پتہ چلا لیا اور اسامہ بن لادن کو مارنے میں امریکہ کی مدد کی۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے انکشاف کیا ہے کہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے قتل میں اسرائیل سے ملنے والی معلومات بھی استعمال کی گئیں۔ اسرائیلی اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی CIA کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کا قتل امریکی آپریشن تھا، تاہم اس آپریشن میں اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات بھی شامل تھیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو کافی معلومات فراہم کی۔ یاد رہے کہ اسامہ بن لادن 2011 کو 1 اور 2 مئی کے درمیانی شب پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی افواج کے خفیہ آپریشن کے دوران مارے گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے حوالے سے جان برینن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی سیاست کو ایک الگ رخ دیا۔ نیتن یاہو ذاتی طور پر با اصول یا با اخلاق شخص نہیں ہیں، بہت چالاک اور موقع پرست سیاست دان ہیں۔ آج یہی چالاک اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ کی مدد سے عرب ممالک کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ CIA کے سابق سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اگر فلسطین کے 2 ریاستی حل میں اپنا مفاد نظر آتا تو وہ اس پر اب تک عمل پیرا بھی ہو چکے ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے اسرائیلی آباد کاری کا منصوبہ بھی اسرائیل کے دائیں بازو گروپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بنایا اور اس منصوبے کو امارات اور بحرین سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ دوسری طرف امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے اپنی نئی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں لکھا ہے کہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سب سے مشکل فون کال کی توقع پاکستان سے کر رہا تھا، لیکن بالکل اس کے برعکس ہوا۔ ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن میں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے باراک اوباما نے اپنی نئی کتاب میں لکھا ہے، میرا خیال تھا سب سے مشکل فون کال پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو ہوگی، کیونکہ اس واقعے کے بعد ان پر پورے ملک سے دباؤ ہوگا کہ پاکستان کی سالمیتی خلاف ورزی کی گئی۔ لیکن جب میں نے صدر آصف علی زرداری سے رابطہ کیا تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ جو بھی رد عمل ہو یہ بہت خوشی کی خبر ہے۔ اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدر آصف علی زرداری اس فون کال پر واضح طور پر جذباتی تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا، جنہیں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ہلاک کیا تھا۔ اوباما کی کتاب کا آخری حصہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں سابق امریکی صدر باراک اوباما نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دور صدارت کی داستان تحریر کریں گے تو ان کا خیال تھا کہ وہ 500 صفحات پر مبنی کتاب ہوگی جسے وہ سال بھر میں مکمل کر لیں گے، لیکن مزید 3 سال اور 200 مزید صفحات کے باوجود ان کی کہانی کا صرف پہلا حصہ ہی مکمل ہوا۔ یہ کتاب باراک اوباما کے بچپن سے لے کر ان کے پہلے دور صدارت کے سب سے اہم واقعے یعنی مئی 2011 میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والے آپریشن تک کے واقعات تک محدود ہے۔ باراک اوباما اپنی آپ بیتی کا دوسرا والیوم لکھ رہے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی اشاعت کب ہوگی اور ان میں کن رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ 7 جلدوں اور 27 ابواب پر مشتمل کتاب کا آخری حصہ اسامہ بن لادن پر پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں کیے گئے حملے اور اس کی منصوبہ بندی سے متعلق ہے۔ باراک اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا
تو اس وقت امریکی حکام نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کا سلسلہ تقریباً چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس معاملے کو اپنی سب سے اولین ترجیح بنایا اور مئی 2009 میں ہی اپنے قریبی مشیروں کو کہہ دیا تھا کہ میں اسامہ بن لادن کی کھوج لگانا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کے لیے منصوبہ تشکیل دیا جائے اور ہر 30 دن بعد عمل درآمد رپورٹ سے آگاہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا اور انتظامیہ کے چند لوگوں کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ پاکستانی حکام کو بھی اس منصوبے کی بھنک بھی نہ پڑنے دی گئی۔ سابق امریکی صدر نے بتایا کہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے اکثریت نیوی سیلز کو بھیجنے پر راضی تھی، لیکن جو بائیڈن نے صبر کرنے کا مشورہ دیا اور فوجوں کو پاکستان بھیجنے کی مخالفت کی تاکہ کوئی آپریشن نہ کیا جائے۔ اوباما اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ اس وقت کے سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس بھی اس حملے کے خلاف تھے، اور اسی بات کو جواز بناتے ہوئے جو بائیڈن نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تاکہ مشن کی ناکامی کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ ان کے بقول جو بائیڈن کا موقف تھا کہ آپریشن کی منظوری سے قبل ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی تصدیق کر لی جائے، لیکن ان تمام تر خدشات کے باوجود 2011 کو 1 اور 2 مئی کی درمیانی شب کو کیے گئے حملے میں اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا۔ سابق امریکی صدر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب امریکی فوجوں نے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی تصدیق کی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا اور میں نے اس کی اطلاع سابق امریکی صدور بل کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش کو دی اور اس کے بعد چند اتحادی ممالک سے رابطہ کیا اور انہیں بھی اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بارے میں بتایا۔ رپورٹ ٹیم اردو نیوز ٹی وی۔ The United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.